نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، موضوع ہے آج کا سابقہ موضوع کی طرح پہلی وحی کے نزول کے بعد دعوت اسلام، اور عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ عزیزان محترم، ابن اسحاق جو کہ سیرت ابن اسحاق کے مصنف ہیں، ان کی روایت کے مطابق سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور تیسرے نمبر پر زید بن حارثہ نے، جو کہ آزاد کیے ہوئے غلام تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ گویا کہ مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح آزاد کیے ہوئے غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو ابن اسحاق کے مطابق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق تھا، عتیق، اور وہ ابی قحافہ کے بیٹے تھے، اور ابن حشام کی روایت کے مطابق ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ تھا، اور عتیق ان کا لقب تھا۔ یہ لقب ان کی خوبصورتی اور شرافت کی وجہ سے، ان کی نیک نامی کی وجہ سے، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے عوام کے اندر مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو ان کے محاسن کی وجہ سے آپ کو اس نام سے پکارتے تھے، کیونکہ آپ بہت خوبصورت تھے، گورا چٹا سفید رنگ تھا آپ کا، دراز قد تھے، لمبا قد تھا، اور جسمانی طور پر وہ سمارٹ تھے، دبلے پتلے تھے، بھاری نہیں تھے۔ تو ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی شروع کر دیا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی اجازت نہیں تھی تبلیغ علی الاعلان کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی دوست احباب اور عزیز و اقارب تک دین اسلام پہنچا رہے تھے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے قریبی دوستوں اور احباب تک اسلام پہنچانا شروع کر دیا، اور لوگوں کو تبلیغ شروع کر دی، خدا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب دعوت دینا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑا مقام رکھتے تھے، اس لیے ان کی بات کو، جو ان کے اعزا تھے اور اقربا تھے، عزیز و اقارب میں سے تھے، جو ان کے قریبی دوست تھے، وہ ان کی بات کو تسلیم کر رہے تھے، مان رہے تھے۔ اپنی قوم میں بہت زیادہ معزز اور محترم تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قوم میں ان کے بڑے وسیع تعلقات تھے، اپنی برادری میں، اپنی قوم میں، یعنی قریش کے اندر ان کے بڑے وسیع تعلقات تھے۔ تو آپ کا اندازی گفتگو بھی بڑا نرم اور سلجھا ہوا ہوتا تھا، اور اسی طرح آپ کے اخلاق بہت عمدہ اور قابل رشک تھے، اور قابل تقلید تھے، لوگ آپ کی تقلید کرنا پسند کرتے تھے۔ آپ لڑکپن ہی سے، بچپن ہی سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ تو قریش کے خاندان کو، تمام کے تمام خاندان جتنے بھی ہیں قریش، ان سب کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، اور ان کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، ان کی ذات سب پر واضح تھی، وہ ایک واضح انسان تھے، چھپ کر کوئی کام نہ کرتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، اس لیے ان کا لقب صدیق بعد میں مشہور ہوا۔ تو خوش مزاج اور ملنسار تھے، ہر ایک سے نیک اور اچھا سلوک کرتے تھے، علم، تجارت اور حسن معاملت کے سبب سے
قوم کے تمام افراد آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے مشورہ کرتے تھے اور آپ کے ساتھ تعلقات استوار کرتے تھے۔ جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے آپ ان کو اسلام کی دعوت دینے لگے، خاص طور پر اپنے قابل بھروسہ لوگوں کو، اپنے قابل بھروسہ دوستوں کو، ساتھیوں کو، جن پر آپ کو مکمل اعتماد تھا، ان کو دعوت اسلام دینے کا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دیا۔ تو جن لوگوں نے ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا ان میں سے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت عثمان ابن عفان، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہوئے بعد میں، بلکہ ذی النورین کہلائے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں جناب حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں آئیں، اور یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان بن عفان۔ تو حضرت عثمان بن عفان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد زبیر بن العوام، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف تیسرے نمبر پر آتے ہیں، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں سعد بن ابی وقاص، بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص، انہوں نے بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اور 5ویں نمبر پر ہیں طلحہ بن عبید اللہ، انہوں نے بھی حضرت عثمان کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ تو جب ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول کر لیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 افراد کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کو اختیار کر لیا، مذہب اسلام کو قبول کر لیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ 5 افراد، یہاں یہ یاد رکھیں، یہ 5 افراد یعنی کہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ 5 افراد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یعنی عشرہ مبشرہ وہ افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی بشارت دے دی تھی کہ یہ لوگ بخشے ہوئے ہیں، یہ بخشے ہوئے ہیں، یہ جنتی ہیں۔ یہ تھی عشرہ مبشرہ، 10 افراد ہیں عشرہ مبشرہ، ان میں سے یہ 5 افراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔